ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو رب کے یار ہوتے ہیں وہ تو بڑی موج میں ہوتے ہیں. اللہ کے خلیل بڑے. میرے نا پیر پہ زخم ہے اور انگوٹھا میرا سارا تکلیف میں ہے, پانی پڑ گیا ہے, لیکن اب پیار کا کچھ کوئی حال تو نہیں نا. میں صبح 9 بجے سے نکلا ہوں گھر سے, تیسری جگہ آیا ہوں. جس نے بھی پیار کیا ہے نا اس نے پیار یہی کیا ہے کہ میرے انگوٹھے دے پیر تلے چلیے ہنسنا مسجد میں ہنسنا آپ کی میں گناہ ہوتا ہے مجھے. اب میں تھوڑا سا شکوہ کرتا ہے کہ دیکھو جی لوگ کیا ان کو تمیز ہی نہیں ہے, مسفت ہی کوئی نہیں, کوئی ادب کا طریقہ ہے, مطلب یہ میری سوچ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ہم یہ سناتے ہیں کہ بڑی بڑی تکلیفوں میں لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور خود تھوڑی سی سی بھی برداشت نہیں ہوتی. کبھی تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بے نیاز ہے نا. پہلے تو ساری زندگی ان کی لڑتے گزر گئی, پھر اس کے بعد رب کریم نے ہجرت کا کہا تو ہجرت کر, شادی ہو گئی, پھر اولاد نہیں دی تو کہا جاؤ جنگل میں چھوڑا. جنگل میں چھوڑا ہے تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے 13 سال کے ہو گئے تو لے آؤ. لے آئے تو اب کیا کریں؟ پھر میں اب اس طرح کرو, چھری کے نیچے رکھ دو, اب چھری کے نیچے رکھ دو. جناب ابراہیم ہر فیصد تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. جیب جان تک کچھ وسا نہیں ہوں, جان یار نو دے تے شاد ہو جا. ایسے دیکھتے ہیں فساد سارے, دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. سجنا جو رکھے آباد تے رو بسدا, جدوں کرے برباد برباد ہو جا. تے جدوں کرے برباد, تسی بولتے نہیں کم تو اوکھا ہے. آباد کی بات ہوتی تو آپ نے ڈھیر سارا آمین کہنا تھا, لیکن یہ سمجھیں آپ حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں, سارے دشمن دین کے سامنے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے, آگ میں پھینکا جا رہا ہے. حضرت جبریل آئے, حضور مہربانی کریں, حکم دیں, کیا کر سکتا ہوں, کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں. یہ بات ہے, میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, مسلمان نظریاتی ہوتا ہے, مومن نظریاتی ہوتا ہے. کچی پکی باتیں نہ کیا کریں. ذرا سا بخار آنے پہ ہی بندہ سارا گر جائے, بس ساری زندگی نفع رہا, 1 سال نقصان ہوا کاروبار میں, تو یہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے. لیکن جی وہ جی مجھے لے گئی فلانی سے. آپ نظریاتی لوگ ہیں, آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا حضرت جبریل امین نے حضور کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے نہیں. کہنے لگے پھر رب کی بات میں عرض کر لیں. نقطہ دیکھو حضرت ابراہیم کیا سمجھاتے ہیں. آپ فرمانے لگے جبریل امین بتائیے ویسے رب کو پتہ ہے کہ نہیں میں کس حال میں؟ اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ مارو نہ تے میں مار مکاؤ, میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں جے سونا ہی میرے دکھ وچ پھر میں سکھ نو چلے نہ. تو حضرت میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ دکھ قبول محمد بخشا, سانو دکھ قبول محمد بخشا. اگلا فکرہ وہ معراج ہے مومن کی. فرماتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. پہلے تو نظریاتی بنے تو عید باری تعالیٰ کے معاملے, پھر رسول پاک کی ذات. نظریہ دیا, ہمیں نظریہ دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب. ایک اولا کا معنی یہ کہ تم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنے میرے نبی تمہاری جان کے مالک. یاد رکھنا جو مسلمان حضور سے نظریاتی ہو کے پیار نہیں نہ کرتا, نظریاتی ہو کے رفتگی کے ساتھ حضور سے, کچی پکی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا معنی نہیں آتا, لطف نہیں آتا. صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے, دولت بھی ہو, پیسے بھی ہو, مکان بھی اچھا ہو, اے سی ہر کمرے میں ہو, ایک گاڑی اپنے لیے ہو, ایک بچوں کے لیے ہو, پیسے بینک بھرا ہوا ہو, سارا کچھ ہو, صرف گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہ ہو. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ, یہاں بتانا نہیں چاہ رہے بھائی, سارا کچھ ہے, سارا کچھ ہے, صرف
صرف میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہیں، پیار نہیں، گھر چلتا ہے، مزہ آتا رہنے کا، روٹی لطف دیتی ہے، گھر کے اندر انسان محسوس نہیں کرتا کہ آج یہ کو گھر ہے، لیکن روٹی خشک ہو، موٹر سائیکل پرانا ہو، کھانی اچار سے بڑے، بندہ گھر آ کے بیوی سے پوچھے کہ کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو کہے کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، آپ ہماری فکر نہ کیا کریں، آپ مطمئن رہا کریں، آپ یقین کرو کوئی یو پی ایس گھر میں نہ ہو، کوئی شے نہ ہو، بھوک لگی ہو، روٹی دال پکی ہو، اچار سے بندہ کھائے، اور وہ جن کے گھر کے بنیرے اونچے تھے اور وہ رات کو چار پہ چڑھاتے بھی تھے، سویرے اتارتے تھے، غربت تھی، مکان کچے تھے پر پیار پکے تھے۔ ہم میری بات کو سمجھیں، اگر آپ کچے پکے رہیں گے نا نبی پاک کی ذات کے ساتھ کچے پکے، پڑھیں نمازی، رکھے روزے، پھر کہیں کہ میرا دل ہی نہیں لگتا، پھر آپ کہیں کہ میری طبیعت ہی نہیں چاہتی، پھر آپ کہیں کہ میرا ذوق ہی، اور اگر آپ کا مزاج حضور کے ساتھ وارفتگی والا ہو جائے تو پھر مسجد میں اپنے آپ کو کھینچ کے نہیں لانا پڑتا، پھر جبر کر کے تلاوت نہیں کرنی پڑتی، پھر ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صحابہ سے فرماتے ہیں ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے، ادھر نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، اٹھ کے نا تو مسجد کے ستون کے پیچھے سے گھوم کے واپس آ جاتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں تمہیں کہا تھا وقفے سے ملا کرو، کہا سونے وقفہ ہو تو گیا ہے کہ تمہارا دل ہی نہیں لگتا، حضور اس سے زیادہ دل ہی نہیں لگتا، کیا کریں یا رسول اللہ، کیا کریں، طبیعت ہی نہیں چاہتی، یہ کس کس کی بات ہے جو دور سے آتے تھے، یہ روم سے آنے والے شعیب کی بات ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، یہ ابشا سے آنے والے بلال کی بات ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، یہ کوئی حضرت عمار بن یاسر کی بات ہے، ان کا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جو ساری زندگی پہلو میں رہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ساری زندگی ساتھ رہے، ساری زندگی کلمہ بھی سب سے پہلے پڑھا، غار میں بھی رہے، بدر میں بھی رہے، احد میں بھی رہے، حنین میں بھی رہے، خندق میں بھی رہے، تبوک میں بھی رہے، وہ پانی پرن سہیلیاں، رنگا رنگ کڑے، اسی کے پریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے، ساری زندگی حضور کے قدموں میں بتائی، ایک دن پوچھ لیا لوگوں نے ابو بکر کوئی خواہش تو بتاؤ، ساری زندگی زیارت کی، راج کے کی، ساتھ ہی رہے، وہیں قیام کیا، اور حضور کے ساتھ تعلق ہے نا پیار والا، پریم والا، عشق والا، ابو بکر خواہش کیا ہے؟ کہ سونے خواہش اتنی ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور میں زیارت کرتا ہوں، اتنی خواہش ہے میری، جب تک یہ تو پھر بولنے میں اعتراض کیا ہے؟ پھر آپ نعرے والے بندے کو غور سے دیکھ رہے ہیں، نعرہ تو اسلامی جذبات کا اظہار ہے، اب تو ہم یہ تکلیف دیتے نہیں، اور اگر کبھی ہو جائے نا تو اس کا بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ نا اپنے تعلق کو، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس میں جو پیغام عرض کرنا تھا وہ میں دے چکا ہوں، اب ذرا اس کو مضبوط کرنا ہے آپ کے ذہن میں، آپ میری بات کو سمجھ لیں، جب تک آپ کا ذوق حضور کے ساتھ جذباتی طرح کا نہیں ہوتا، جب تک آپ حضور کی غلامی میں پوری طرح محو نہیں ہو جاتے، دیکھیں نا پیار کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ میں ایک سادی مثال دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے سگے چچا کا بیٹا اور اس کے ساتھ نہ بنتی نہیں، چاچا کے ساتھ بھی کم گھروں میں بنتی، ابا جی کی وجہ سے بنتی ہے، ابا جی کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں کے بیچ کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے کاروبار میں میرے ساتھ، کہہ بیٹھتے ہیں، بچے پکے ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے نا ابا جی کا دل بڑا کرتا ہے بھائی سے، لوگ پہلے لاکھ روپے دی چھوٹے بڑا انہیں پھر مان لیا ہے، ابا اپنے بالا کے سامنے صفائی بھی دیتا ہے تو پیسے بھی دیتا ہے،
کہنا میں آخری والی دینے نہیں ہوں، میرے کو روز نہیں دیتے جانا بعد راضی پہ کرتا ہے نا ہوں آخنے ابا تسی چاچے پال دے رہے میں تو بعد نہیں میں دینے حالانکہ دینے سے اس کے بعد بھی کیوں کہ بھائی بھائیاں دے بہنی ہوں تے بھائی بھائیاں دی ماں یہ پیارے ہوتے ہیں نہ مانے بندہ یہ اپنی الگ بات ہے میں جو بات سمجھانا لگا تھا آپ کو اس پر آپ نے غور کرنا ہے ایک ہے چچا کا بیٹا سلوک نہیں تعلق کوئی نہیں پیار کوئی نہیں مطلب ربط کوئی اس کی شادی آ گئی وہ رہتا ہے دور یہاں سے پہلے شیخ پورا یا لاہور میں قیام ہے ابا جی گوڑے ہیں وہ کہتے ہیں پتر تیرے کزن کی شادی ہے چلا گیا کہتا ابا جی میں نے نہیں کہا تمہارا کوئی طرح پھر کیا کہتے پتر برادری ساری آئے گی قبیلہ سارا آئے گا تو سارے لوگ باتیں کریں گے چلا جا ابا جی نے زور دیا یہ چلا گیا لیکن کہتا ہے میں نے ٹائم کے ٹائم جانا ہے اینڈ پہ کیا طلب نہیں ہے نا پیار نہیں ہے کچھ گھروں میں ہوتا ہے بڑا گہرا ہوتا ہے وہ بڑی اعلیٰ بات ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ نہیں ہوتا اب یہ سگے چچا کا بیٹا کو پیار کوئی نہیں این گیا ولیمے کے ٹائم 15-20 منٹ غیروں کی طرح اور جا کے وہ جس طرح سارے لفافہ تھما رہے تھے اس نے بھی تھمایا روٹی کھائی اور سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پیار رشتہ ہے پر پیار نہیں ایک کلاس فیلو ہے جگری یار ہے دوست ہے رشتہ دار نہیں برادری بھی نہیں قبیلہ بھی نہیں اس کی بھی شادی آ گئی یہ امیر ہے جانے والا وہ غریب ہے اس نے کہا یار شادی ہے کب آؤ گے کارڈ بھیجوں اس نے کہا لے پرا من کو جنہ کارڈ کری اتوانا کا دوسرا کے دیکھا دے گئے میں نے دیکھے بڑے بڑے مالدار امیر لوگ دوست کی شادی پہ نا ولیمے سے برات سے بھی 2 دن پہلے آ جاتے وہ باورچی کے ساتھ بیٹھ کے سلاد بنوا رہے ہوتے گوشت صاف کرا رہے ہیں روٹیاں پکوا رہے ہیں ٹیبوں میں بیٹھے ہوئے میں نے پوچھا تیرے چچا کے بیٹے کی شادی تھی تو جا نہیں رہا تھا یہاں تو 2 دن پہلے آ گیا اور لڑکا چلا گیا وہ شادی کی دولہا وہ چلا گیا اور یہ کرسیاں اس کا بھی صاف کرا رہا ہے جب قریب جا کے پوچھا تو کرنے لگا پیار بھی ہو گیا وہاں پیار نہیں تھا یہاں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے لوگ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں حدیثیں سناتے ہیں کہ سرکار نے ایک جگہ پہ پیشاب کیا پہلے تو یہ سمجھ لیں حضور کے پیشاب سے کسکوری سے زیادہ خوشبو آپ کہتے ہیں جی حضرت ام ایمن پی گئی وہ کس طرح پی گئی تو میں نے کہا بس سمجھ لو جو لڑکی جو عورت مالدار ہو پڑھی لکھی ہو کسی کے گھر جاتی ہے نا شادی سے پہلے تو کسی کا بچہ پیشاب کرے تو اسے الٹی آ جاتی ہے کیا کر دیتی ہے کہ کتنے برے بچے نے پیشاب کر دی پھر اپنا بچہ اس کے بالوں میں بھی کرتا ہے پھر اس سے پوچھو اب نہیں آتی کیا ہے تجھے وہ کہتی ہے نہیں بچہ تو اپنا ہے یہ سارے بہانے کہانیاں تب ہوتی ہیں جب تک پیار نہیں ہوتا اور جب پیار ہو جائے پھر سٹوریاں نہیں ہوتی پھر تو رنگ بدل جاتا ہے پھر تو کیفیت بدل جاتی ہے پھر تو لوگ بلال سے کہتے ہیں کہ یار اتنی مار کھاتا ہے چل آہستہ اللہ اللہ کر لیا کر مار تو نہ پڑے تو حضرت بلال کہتے ہیں تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی مصطفیٰ کے نام پر مار کھانے میں بھی بڑا مزہ نہیں سمجھ آئی تمہیں اس مزے کا تمہیں پتہ ہی نہیں تو اقبال بولے کہنے لگے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہے